السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں نبوت ملنے کا وقت جتنا قریب ہوتا گیا اتنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو زیادہ پسند کرنے لگے۔ سب سے الگ ہو کر اکیلے رہنے سے آپ کو بڑا سکون ملتا تھا۔ آپ اکثر کھانے پینے کا سامان لے کر کئی دن تک مکے سے دور جا کر حرا نامی پہاڑی کے غار میں بیٹھ جاتے اور ابراہیمی طریقے اور اپنی پاکیزہ فطرت کی رہنمائی سے اللہ کی عبادت اور ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتے رہتے تھے اور قوم کی بری حالت کو دیکھ کر بہت غم زدہ رہتے تھے۔ جب تک کھانا ختم نہ ہوتا تھا آپ شہر واپس نہیں آتے تھے۔ جب مکے کی وادیوں سے گزرتے تو درختوں اور پتھروں سے سلام کرنے کی آواز آتی۔ آپ دائیں بائیں اور پیچھے مڑ کر دیکھتے تو درختوں اور پتھروں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اسی زمانے میں آپ کو ایسے خواب نظر آنے لگے کہ رات میں جو کچھ دیکھتے وہی دن میں ظاہر ہوتا تھا۔ یہی سلسلہ چلتا رہا اور نبوت کی گھڑی آ پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ اللہ کی قدرت۔ انسان کی ہڈیاں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو ہڈی کے ڈھانچے پر کھڑا کیا ہے۔ یہ ہڈیاں انسانی جسم سے کئی گنے زیادہ وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ جب انسان قدم اٹھاتا ہے تو اس کی ہڈی پر جسم سے کئی گنا زیادہ وزن پڑتا ہے اور کولہے کی ہڈی 3000 کلو وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کولہے کی ہڈی 3000 کلو وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ اسٹیل سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور اسٹیل سے زیادہ مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے 10 گنا زیادہ لچکدار اور ہلکی ہوتی ہے۔ اگر یہ ہڈیاں بھی اسٹیل کی طرح وزنی ہوتی تو ان کا وزن ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا۔ بے شک ان ہلکی پھلکی ہڈیوں میں اسٹیل سے بھی زیادہ طاقت پیدا کرنے والا اللہ اور اللہ کی زبردست قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں زکوٰۃ ادا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، اور جو شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ ایک سنت کے بارے میں چھینک آئے تو منہ پر کپڑا یا ہاتھ رکھ لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آواز کو آہستہ کرتے اور چہرے مبارک کو کپڑے یا ہاتھ سے ڈھانک لیتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ دینار جسے تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور ایک وہ دینار جسے تم نے غلام کے لیے آزاد خرچ کیا۔ ایک وہ دینار جو تم نے کسی غریب کو صدقہ کیا۔ ایک وہ دینار جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ تو ان میں سے اس دینار کا اجر و ثواب سب سے زیادہ ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال یعنی اپنے گھر میں خرچ کیا۔ ایک گناہ کے بارے میں تجارت میں جھوٹ بولنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاجر لوگ بڑے گنہگار ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال نہیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں تجارت کو حلال کیا ہے بے شک، لیکن وہ قسم کھا کر گنہگار ہو جاتے ہیں اور بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر لوگ بہت بڑے گنہگار ہوتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں بد نصیبی کی پہچان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں۔ آنکھوں کا خشک ہونا، اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ نکلنا، دل کا سخت ہو جانا اور آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے۔
امیدوں کا لمبا ہونا اور دنیا کی حرص اور لالچ کا ہونا۔ آخرت کے بارے میں جنت والوں کا انعام و اکرام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتی لوگ جنت میں سلام کے علاوہ کوئی بیکار بیہودہ بات نہیں سنیں گے، اور جنت میں صبح شام ان کو کھانا وغیرہ ملے گا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا مالک ہم اپنے بندوں میں سے اس شخص کو بنائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ طب نبوی سے علاج، نیند نہ آنے کا علاج۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیند نہ آنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو، اے اللہ ستارے چھپ گئے اور آنکھیں پرسکون ہو گئیں، تو ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ اے ہمیشہ زندہ قائم رہنے والے، میری آنکھ کو سلا دے اور میری رات کو پرسکون بنا دے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم فقراء فاقہ کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ یہ تھی آج کی ہماری تعلیم۔ محترم حضرات، آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، نماز کی پابندی کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔